صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق منصور اتاری ہے۔ میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز میں درجہ تخصص فی الفقہ کا طالب علم ہوں۔ باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عاشق ماہ رسالت، امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے: بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں۔ اور ایک آپ کا شعر ہے: آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا۔ باپا، ان اشعار سے کیا مراد ہے؟ اور باپا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بڑی حسرت ہے مدینہ دیکھنے کی۔ باپا دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ایک بار ہی مدینہ دیکھ لوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے ایک بار ہی مدینہ دیکھنے کی خواہش کی، وہ 100 بار بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو جو سمندر بہا سکتے ہیں ان سے قطرہ مانگنا کیسا؟ جو پہاڑ کے پہاڑ دے سکتے ہیں ان سے ذرہ مانگنا کیسا؟ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں۔ وہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مدینے پاک کی جدائی کے بعد بے قراری کے عالم میں لکھا گیا ہو، اور اپنے آپ سے کہا جا رہا ہے: بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو۔ اے رضا، اب تم بے قرار ہو رہے ہو مدینہ چھوڑنے کے بعد، تو تم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بوجھ تو تھے نہیں، تم رک جاتے، تمہیں پال لیتے۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں۔ تو یہ کہ خود چھوڑ کر مدینے سے آ گئے، اگر وہاں رک جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ 2 عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں ریزہ خار مدینہ۔ تو جب ساری کائنات کو یہیں سے صدقہ بٹتا ہے تو تمہارا گزارا بھی ہو جاتا۔ تو اب تمہارے نصیب، تم نے ہاتھوں کر کے مدینہ چھوڑ کر اپنا چین جو ہے وہ گنوایا۔ یہ اس شعر کا مطلب مضمون یہ سمجھ میں آتا ہے۔ رہا دوسرا شعر، مقطع،
آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خونے ارمان کیا. یہ غالباً ان دنوں کا شعر یا مقطع ہے کہ جن دنوں ایک عرصے سے مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب نہ بنے ہوں اور رکاوٹ در رکاوٹ کھڑی ہوئی ہو، تو اس پر تأسف اور افسوس کا اظہار ہے کہ آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. آہ اسے حالات نے جکڑا یوں خونے ارمان کیا. کہ مدینے سے دوری کا سبب یہ ہو گیا کہ مختلف ایسی صورتیں آ گئیں کہ جس کی وجہ سے مدینے جانے کے اسباب نہ ہو سکے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ احساس کمتری کا علاج جو ہے وہ ارشاد فرما دیجئے. یہ احساس کمتری ہے کیا چیز؟ اصل شرعی اصطلاح تو نہیں ہے یہ احساس کمتری، احساس برتری. کیونکہ بعض صورتوں میں احساس کمتری آدمی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ڈھیلا کر دیتی ہے. بعض صورتوں میں احساس کمتری بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو کیا نام دیا جائے؟ مثلا باعتبار عمل احساس کمتری ضروری ہے کہ میرے پاس ہے نہیں کچھ، نیکیاں ہے نہیں، حرص بڑھاتا ہی رہے، اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی منزل اس میں نہیں ہے کہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں نے بہت نیکیاں کر لی، اب حاجت نہیں ہے. تو جب یہ ذہن بن گیا تو احساس کمتری رہے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا ہاتھ خالی ہے. تو اعمال کے اعتبار سے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کم تر تصور کرے اور کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ میں بہت نیک ہوں اور مقبول خدا ہوں، بس میرا کام بن چکا. سوال ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا رہے. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ جب آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات کرتا بھی تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن سے بہتر بنا دے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی حد نہیں ہے، عمل کی کرتا ہی رہے، بہتریاں اکٹھی کرتا رہے. اب رہی ہے کہ دنیاوی معاملے میں احساس کمتری، تو اس کی بھی کیا مطلب صورت کہ اب اگر احساس کمتری ہے تو یہ کہیں گمراہ ہو جائے گا، گناہوں میں پڑ جائے گا. جیسے مالدار کو دیکھ کر کوڑتا رہے، احساس کمتری کا یہ اس کے پاس بنگلہ ہے اور میرے پاس تو فلیٹ ہے. اچھا، اس کے پاس تو مالکانہ حقوق کا فلیٹ ہے، آنرشپ، اور میں تو کرایہ دار، کرائے پر رہتا ہوں. تو یوں کوڑتا رہے. اس کے پاس کار ہے، میرے پاس اسکوٹر ہے، اس کے پاس اسکوٹر ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میں پیدل ہوں. یہ صحت مند ہے، میں کمزور ہوں. یہ تندرست ہے اور میں بیمار ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے اوپر والوں کو دیکھ کر اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتا رہے تو اس میں فائدہ تو نہیں ہے، نقصان ہی ہے. بلکہ اس طرح مطلب کوڑنا حسد میں مبتلا کر سکتا ہے. جبکہ یہ تصور ہو کہ اگر جیسے فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ اسے چھن جائے تو حسد ہے. اور رشک کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، جبکہ وہ کوئی بھلائی والی بات میں وہ مطلب یہ دیکھے اس کو بھلائی والی بات حاصل ہو.
تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. غبطہ بھی کہتے ہیں اس کو، غین با طا ہا، غبطہ. تو ویسے یہ احساس کمتری کی یوں قسمیں بنی نا کہ دینی معاملے میں عمل کے اعتبار سے احساس کمتری تو یہ تو لازم ہے، ہونا چاہیے سب کو. دنیاوی معاملے میں احساس کمتری تو یہ بھی مطلب کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی کوڑے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ تھا. آپ نے وہ پیالہ بھی ڈال دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے، ہونی چاہیے. ہاتھ سے پانی پیتے تھے. یعنی دوسروں کا مال دیکھ کر اپنے آپ کو صاحب مال بننے کے خواب دیکھنے کے بجائے جو تھوڑا سا مال تھا وہ بھی آپ نے ڈال دیا. اب میری چیز ہوتی تو میں بولتا پھینک دیا، لیکن تو نبی تھے، اللہ کے معصوم نبی، تو انہوں نے ڈال دیا، اس کو ترک فرما دیا کہ میں یہ بھی نہیں رکھتا. تو یوں اب یہ کہ اسی طرح اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا لٹا دیتے تھے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. اہل بیت کو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر تک کا مطلب یہ خرچہ وغیرہ دینا یہ ثابت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے. اس طرح بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات ہیں کہ بس ایک وقت کا کھا لیا، اب جو بچہ دے دیا دوسرے وقت کا ظاہری کوئی سبب نہیں ہوتا تھا ملنے کا، توکل کرتے تھے. تو اگر ریس کرے تو آدمی ایسوں کی کرے، کاش ان کے قدموں کی دھول مجھے مل جائے، اب میرا بھی کوئی ان مانو کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو جائے، میں نیک بن جاؤں. احساس برتری، کہ اب یہ احساس برتری سے بھی پتہ نہیں، یہ بھی اصطلاح عوامی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اگر یہ اس کے معنی یہی ہے احساس برتری کے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تب تو ظاہر ہے کہ یہ ہلاکت ہے، اور یہ ایک طرح سے عجب ہی اس کو کہنا سمجھ میں آتا ہے. عجب یعنی خود پسندی کہ میں مطلب کچھ ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے یعنی وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تصور نہ ہو. بس یہ ہو کہ بس میرے پاس مطلب یعنی کہ جو کچھ ہے وہ میری اپنی صلاحیتوں سے، تب جا کر خود پسندی بنے گا. یہ مطلب ہے کہ جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں، سوالات کے جوابات جیسے دے رہا ہوں، یا مجھے جو اللہ نے آپ کے درمیان عزت بخشی، آپ کے دلوں میں محبت دی ڈالی، تو اب اس کو جیسے میں نے یہ جملہ بولا کہ اللہ نے محبت ڈالی، تو یہ تو درست ہے. اگر یہ نہ ہو ذہن میں کہ میرے میں صلاحیتیں اتنی کہ میرا لوہا سب کو ماننا پڑتا ہے، یہ ہے خود پسندی. عزت کیسے نہیں کریں گے؟ خدمت جو کی ہے میں نے، محبت دی ہے میں نے ان کو، ان پر پیسہ خرچ کیے، تو عزت تو کریں گے نا یار، کہاں جائیں گے عزت نہیں کریں گے؟ تو یہ سب خود پسندی کی باتیں. تو میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہے. عزت دی تو رب نے دی، دولت دی رب نے دی، شہرت دی رب نے دی. تو ہر شے کو رب کی طرف منسوب کرے جو عطا کی گئی، تو یوں عجب سے اور خود پسندی سے بچت کی راہ ملے گی. آپ ہی نے اپنے بعض رسائل میں احساس کمتری کا غالباً ایک علاج باوضو رہنا بھی لکھا ہے. اس کو ڈپریشن کا اگر نام دیا جائے تو شاید سہولت ہو جائے گی. ڈپریشن میننگ مایوسی، یہ مرض ہے بہرحال مایوسی. تو یہاں یہ اس سے کچھ ہے کہ مناسبت محسوس ہو رہی ہے. اب مایوسی بھی ہے کہ اگر مایوس از رحمت الہی ہے جب تو بہت خوفناک ہے، تو کفر کی صورت بھی اس میں. اور لوگوں سے مایوسی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں سے مایوسی رہنا چاہیے، کہ وہ مطلب قناعت میں ہے یہ کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے، اس پر نظر ہی نہ رکھے. تو یہ کیفیت جو نا، یہ میں نہیں سمجھتا کوئی نیک پرہیزگار متقی بندوں کے دلوں میں ایسا ہوتا ہو.
ورنہ اہل اللہ تو کتنے گمنام، اور کیسے گمنامی کے فضائل کتنے. تو یہاں تو یہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے کو بھاؤ نہیں پوچھتا اور میرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میری بات نہیں سنتے. اور حالانکہ عموماً یہ ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے، یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے والی کیفیت ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کل پرسوں کہ ایک عیسائی بھائی آئے تھے میرے پاس کہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیا گھر والے، کیا دوست تو تھا ہی نہیں بیچارے گا، کیا پڑوسی، کوئی مطلب. تو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو یوں آدھے آدھے مسکراتے تھے تکلف کے ساتھ. تو وہ کہہ دیا انہوں نے کہ صحیح کہ مجھے مسکرانا نہیں آتا. نہ مسکرانا آئے، نہ غم خواری آئے، نہ دل جوئی آئے، تو پھر اب لوگ تو دور بھاگیں گے. ظاہر ہے اب اس بچی کو میں پیار کروں گا تو بیٹھے گی، ڈانٹوں گا تو تھوڑی آگے بیٹھے گی. پوتی ہے میری، ظاہر پوتی ہو یا بیٹا ہو، اب اپنے جھاڑتے رہیں گے تو بھاگی جائیں گے. یار لفٹ ہی نہیں کرائیں گے تو بھی ان کو مزہ نہیں آئے گا. ابھی ان کو یوں کیا تو کیسی خوش ہوئی، سمجھ گئے کہ میرے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اپنی کیفیت پر غور کرے، اور یہ اس کا علاج جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈپریشن یعنی مایوسی کا بھی سمجھ لو، اور یہ اپنے اس کا بھی احساس سے برتری کمتری سب اپنا ذہن بنانے کی بات ہے. اپنا ذہن بنائے اور اس کا علاج خود کرے. نفسیاتی امراض ہیں یہ. تو ذہانت بھی ہے، ذہانت بھی اسی کی عنایت ہے، اور یہ امتحان ہے. ذہانت نعمت ہے، اور جتنی نعمت بڑی ہوگی اتنا حساب بھی کڑا ہوگا. اور یہ ذہانت بھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ مستقل ہے، جا سکتی ہے. اسی طرح جو کند ذہن ہے یہ ضروری نہیں کہ مستقل کند ذہن رہے. میں جب پرائمری میں تھا میری رائٹنگ بہت خراب تھی، تو ہمارے ٹیچر نے مجھے یاد ہے کہ وہ میری کاپی بالکل پھاڑ کے ڈال دی تھی. گندی ہے رائٹنگ، جب دیکھو گندی رائٹنگ. خیر تو میں اتفاق سے ذہین تھا. یعنی کہ 4 جماعتوں تک تو شاید ایسا ہے کہ یا 3 یا 4 جماعتوں تک تو، یا آگے بھی کچھ. میں مطلب امتحان کی تیاری شروع میں نہیں کرتا تھا. پرائمری میں تو مجھے تیاری نہیں کرتا تھا، اور جب تیاری کرتے تھے ان پر تعجب کرتا تھا، یا ان کو یاد نہیں رہتا یار، یہ بار بار پڑھتے رہتے. اپنے کو تو یاد ہے. 4تھی جماعت میں شاید میں 4 نمبر آیا تھا. میرا رائٹنگ میری خراب تھی. پھر آگے بڑھا، اب آ گئی انگلش، یہ اپنے پلے پڑے نہیں. میتھمیٹکس، حساب کتاب تو اب بھی کرنا نہیں آتا. سچی بات ہے. آپ نوٹوں کی گڈی دے دو میرے کو، اس کو گنو، میرے لیے وہ بات نہیں ہے. اچھا مختلف نوٹیں سکے آپ پاکستان کے رکھ کر خالی دور سے دیکھو کہ یہ کون سا سکہ ہے، کتنے کی نوٹ ہے، تو شاید میں سوچوں کہ یار رونگ نمبر نہ لگ جائے. لیکن مجھے اتنی شناخت نہیں ہے نوٹوں کی، ہے مطلب، لیکن بعض اوقات شناخت نہیں ہوتی. تو یہ حساب کتاب میں وہ ایسا ہی ہے میرا. ایک بار میرے ساتھ کوئی تھا اور میں نے کسی کو کچھ خریداری کی تھی، اگربتیاں جن دنوں بیچتا تھا رول خریدا، اور شاید میں نے اس کو ڈبل پیسے دے دیے. اپنی دانش میں گن لیے میں نے، شاید ڈبل. تو وہ بیچارہ کوئی اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے دے دیے. یا کوئی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا کہ سائی بھائی میرے ساتھ تھا تو وہ بھی مسکرا رہا تھا، پیسے گننے نہیں آتے تیرے کو. تو میں حساب کتاب میں، میتھمیٹکس میں، جیومیٹری میں، الجبرا میں، یہ سب میں وہ سمجھو کہ نیل کمزور. انگریزی بالکل میں پڑھا ہوں اصل گجراتی میڈیم سے. گجراتی کا ایک حرف بھی آپ کو شاید نہ آتا ہو، تو اس میں پڑھا ہوں. اب وہ گجراتی میں کتب، اردو کی ایک کتاب، پھر آگے چل کر وہ سارا اردو ہو گیا. اب یوں بھی میرے کو دشواری. پھر انگریزی بھی پڑھنا پڑتا تھا، اور میتھمیٹکس کا بھی عرض کیا. انگریزی بھی اتنی پلے نہیں پڑتی تھی، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد بس اب
محنت مزدوری کرتا رہا, بہت کام کیے میں نے محنت مزدوری کے. اب یہ کہ آپ کے سامنے ہوں, کند ذہن ہوں, ذہین ہوں, جو بھی ہوں, آپ کی عدالت میں ہوں, جو بھی ہوں. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے نوازے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نچان ہوتی ہے, پھر اونچان آتی ہے, ڈھلان آتی ہے, لڑکان آتی ہے, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, نشیب و فراز ہوتے ہیں. کبھی ذہن صحیح ہو جاتا ہے, کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے. اب مجھے معاشرے میں بہت حقارت سے دیکھا گیا ہے. مجھے اپنے لڑکپن بچپن میں لڑکے مارتے تھے, کٹی کر کے اکیلا کر دیتے تھے, دانت توڑے میرے, زخمی کیا ہے. اور یہ بھی کہوں گا بے قصور. ہاں, لڑنا تو اپنے, میں لڑنے والا تو تھا ہی نہیں نا, میں لڑ سکوں. تو میں نے کہ یعنی مجھے پتا ہے کہ بے قصور مجھے مارا گیا ہے, دانت توڑے, زخمی کیا ہے, مال چھینا ہے, سب کچھ کیا ہے. تو میں شدید, ظاہر ہے کہ ایک مظلومیت کا عالم میں کلفیاں بیچتا تھا, تو میرے تھرماس کا ڈھکن تک چھین کے لے جانا, چھپا لینا اور مذاقیں اڑانا. یعنی کہ اس مطلب ماحول میں میں نے یہ اٹھان لی. اللہ نے اتنا کرم فرمایا, اتنا نوازا کہ آج آپ کے سامنے. اب کیا احساس کمتری, کیا احساس برتری, کیا احساس محرومی, یہ سب آپ کے سامنے. تو یہ کیا, یہ سب اللہ کی دین ہے کہ آج جس کو مطلب کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, میرا بھاؤ نہیں پوچھتے تھے, کھڑا نہیں رکھتے تھے میرے کو, بھگا دیتے تھے. ایسا مطلب تحقیر ہوتی تھی میری, بالکل غربت تھی ہماری, تو نہ کپڑوں کا ٹھکانہ تھا. تو جو لوگ مجھے اس طرح کرتے تھے, آج جب وہ دیکھتے ہوں گے مجھے, تو ان کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ کیا وہی ہے یا دوسرا کوئی ہے. تو نہیں, دیکھو مدینہ میں آپ کا ذہن بنا رہے, اس میں تو اپنے فضائل بیان کرنے تو اب ایک گرویدہ بنانا ہو اپنا, تو اب گرویدہ نہیں ہے آپ, تو بناؤ پھر. محبت تو کرتے ہی ہیں, اور اپنی محبت اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جان بچاتا ہوں. تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں, اور کسی ایسے ٹوٹے پھوٹے اور اسی طرح کے گندے نکمے سے تحقیر نہ کیا کریں کہ آگے چل کر خدا جانے اس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہو. اور ہماری مطلب یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنا نقصان ہو. اور ویسے بھی کسی مسلمان کی تحقیر تو جرم تو ہے, گناہ تو ہے, دل آزاری گناہ تو ہی ہے. تو یہ کہ کس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہے, کل جا کر اللہ تعالیٰ کیا کس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے, کوئی نہیں جانتا. اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اچھا, اب آگے کے لمحات میرے لیے کیا ہیں میں نہیں جانتا. بڑے بڑے آبرودار دیکھیے دنیا میں کہ جن کو لوگ تھوکتے رہیں, تو اللہ نہ کرے کہ ان میں سے, اللہ نہ کرے کہ ان میں سے میں ہو جاؤں, کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے میرا اپنا کوئی بھی کمال نہیں, میں بالکل یعنی کہ ایسے ہی مطلب بہت غریب غربت کے ساتھ اٹھا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا اس کا کرم ہے, یہ بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے پاس فرماتے بس. یہ عزت ہے, شہرت ہے, سب کا حساب ہے کہ اس سے کیا کیا فائدہ اٹھایا. تو اللہ کرے کہ میں اپنی عزت شہرت سے آخرت کا فائدہ اٹھاؤں اور امت کی بھلائیوں کا سامان فراہم کروں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا, نگران شورا کا ایس ایم ایس اس وقت ملک سے باہر ہیں, اور ان کا ایس ایم ایس آیا کہ احساس کمتری یہی وہ ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے, اس کے لیے وضو مفید ہے. ماشاء اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی حافظ یا عالم ہو تو والدین اس کا ادب کرتے ہوئے اس سے خدمت نہیں لیتے, حالانکہ والدین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس موقع پر اس حافظ یا عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیں, جزاکم اللہ خیر. آمین. ایسا کوئی جنتی گھرانہ ہو تو کہہ نہیں سکتے کہ جو حافظ اور عالم اولاد سے خدمت نہ لیتا ہو. بڑی بات ہے یار. کوئی ہوگا مطلب کہیں
आसमानों पे। तो यहाँ तो मेरे पास तो आते हैं कि वालिदैन ने वार्निंग दी है कि इतने में हिफ्ज कर लो, धंधा करना है। मदरसे से उठा लिया, मेरे को मना कर दिया कि तू अब कमा के ला, मजबूरी है हमारी। तो कोई ऐसा घराना होगा कि वो एहतराम भी करता होगा, तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और औलाद को वही करना चाहिए जो माँ बाप का हक है, अदा करे उसको। वो कमा के लाए, आलिम को कोई भीख मांगनी थोड़ी है। इन्होंने ज्यादा मतलब अपने आप को मोहतात रख रहा है। इसी तरह हाफिज साहब को भी चाहिए कि वो कसबे माश भी करे इंद जरूरत। और वाकई ऐसा निजाम बना हुआ है, दूसरे भाई कहते हैं कि आप दीन की खिदमत करो, हम मतलब तिजारत करते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जो है ना कि कोई सूरत ऐसी ना हो कि जिससे माँ बाप की हक तलफी हो, भाई बहनों की हक तलफी हो, और मुआशरे में भी कोई ऐसी यानी कि तनफीर की सूरत बने कि लोग नफरत करें और बातें बनाएं। ये सब लिहाज रखें। बाकी ऐसी औलाद का एहतराम अगर कोई करने वाला खानदान है तो मरहबा, लाखों सलाम उसको, सबको करना चाहिए। मैंने अपने दोनों बेटों के नाम मोहम्मद, एक का नाम बड़े का नाम रखा है अहमद, और छोटे का नाम रखा है मोहम्मद। तो मैं एहतियात करता हूं कि दोनों की तरफ कदम भी ना करूं। जब इसका नाम ये रखा तो अब इसका इस नाम का एहतराम, ये अपनी मैं बता रहा हूं कि मेरा ज़हन है कि इनकी तरफ मैं कदम ना करूं, इनकी तरफ सोते में हटा देता था जब कोई सी सूरत होती ना। तो ये कि ये अब मेरा काम है, लेकिन अब मेरे बेटों को चाहिए कि जरूरत पड़े तो बाप के कदम भी दबाने पड़ेंगे इनको। ये उनका मैटर, ये मेरा मैटर है। तो इस तरह माँ बाप एहतराम करें अपने हाफिज और आलिम अगर बेटा है तो, और इन बेटों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के कदमों पे कुर्बान हो, कि जन्नत माँ के कदम नीचे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि ज़ैद अमर पर जादू करता है, अमर इसकी काट करवाता है, मगर ज़ैद 12 मरतबा उस पर जादू करता है। आया कोई अगर कहे कि फ़लाँ ने तुझ पर जादू किया है तो ज़ैद पर अमर का जादू करवाना ठीक है? नीज़ ये भी बता दीजिए कि अपने घर के लिए अमलियात सीखना कैसा है? अव्वल तो इसकी तहकीक बहुत मुश्किल है कि ये कन्फर्म हो जाए कि ज़ैद ने जादू किया। इसकी तो एक सूरत है कि ज़ैद खुद कह दे कि मैंने तुम पर जादू करवाया। बाकी कोई इससे ये अमलियात के जरिए कन्फर्मेशन नहीं हो सकती कि किसने जादू किया है। अमूमन हमारे यहाँ बाबा जी जो होते हैं ना, वो नाम का पहला हर्फ बाज़ औक़ात बता देते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारे करीबी रिश्तेदार ने ऐसा किया है। तो अब वो जा बताया तो वो जिसका करीबी रिश्तेदार जाहिद हो तो वो पसंद, या अगर बताया कि कोई रिश्तेदार औरत ने किया है तो भाभी की शामत आई, या नंद के खिलाफ हो जाएगी भाभी। अगर भाभी को कहा तो वो नाम कि भाई नाम क्या है तो वो आइन, तो आयशा, अगर घर में आयशा नाम है तो गई काम से, और जादूगरनी है उसको बेचारी को ख्वाब में भी पता नहीं। तो ये ऐसा है। अब वो अम्र, अमर लफ्ज नहीं है, अम्र। तो अम्र जो है उसको अगर किसी बाबा जी ने कह दिया कि तुम पर ये फुला ने जादू किया ज़ैद ने, तो अब अम्र वो ज़ैद पर जादू करवाए, इसकी आपने फरमाया कि ऐसा कर सकता ही नहीं कर सकता। तौबा तौबा। अव्वल तो कंफर्म ही नहीं है, कंफर्म हो भी जाए, यकीनी मालूमात हो जाए, तब भी इस पर जादू करवाने की इजाजत, तो जादू खुद बहुत बुरी बला है। और जादूगर तो आपको पता है कि कबीर गुनाह का मुर्तकिब होता है। जादू तो हराम है, इसको जादू करने की इजाजत कैसे दी जाएगी कि वो जादू करवाए? और सूरत करे, काजी के सामने नालिश करे, काजी से फरियाद करे। अगर कोई और सुलह की सूरत आपस में नहीं बनती तो ज़रा ये तरकीब इख्तियार करे, न कि इसको जादू करने की इजाजत दे दी जाए। दूसरा ये कि जादू
یعنی گھر والوں کے علاج کے لیے عملیات سیکھنا، تو یار وہ نہیں حکیم نہ بن جاؤ، طبیب حکیم گھر والوں کے علاج کے لیے. کہ یہ جو طب ہے نا، طب سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ایک بھی طبیب نہیں ہوگا تو مریض بیچارے بہت آزمائش میں. تو کچھ لوگ یہ طبیب ضرور ہوں، یہ ضروری ہے. باقی رہا یہ عملیات سیکھنا، تو اب یہ کہ اتنے بابا جیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، میں کا بابا جی پروڈکشن شروع کر دوں اجازتیں دے کر یا مشورے دے کر. ہاں جس کو شوق ہے تو وہ آپ کی مجلس بنی ہے، مجلس تعویذات، اس سے رجوع کرے. وہ اگر آپ کو تیار ہوتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، تو ان کے جو بھی شرائط ہیں ان کے مطابق اگر آپ پورے اترتے ہیں تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج کل تو یہ عملیات والوں پر تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. اب علاج کے طریقے میں رسک تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مارتے ہیں. اب مارنے میں یہ کہ ہاتھ اگر تھوڑا زیادہ لگ گیا تو اس میں وہ جو جن کا مریض ہے وہ جن کو تو لگنے سے رہا، یہ بیچارہ مریض جو زخمی ہو سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے. بعض اوقات مر بھی جاتے لوگ، دھڑا دھڑ مارتے ہیں یہ بعض بابا جی. یہ جو مارنا نہیں چاہیے ان کو. یہ بولتے ہیں ہم جن کو مارتے ہیں، تو مارنے سے جن جاتا ہو یہ واللہ عالم. سمجھ نہیں آتی مطلب کہ مارنے سے جن چلا جاتا ہو، خدا بہتر جانے. اپنے یہاں ایک طالب علم کو جن چڑھا تھا تو میرے پاس ان کو اٹھا کے لے آئے تھے. بہت پرانی بات ہے. تو یہ بیچارے مطلب وہ بس مبتلا تھے اس میں. وہ کوئی غیر مسلم جن تھا، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہا تھا. تو حاجی عبید رضا سوئی لے کر اس کے بدن میں پورا گھونپ دیتے تھے اور خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نہیں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا. میری طرف تھوک اچالتا تھا، آگ تھو، غیر مسلم تھا. خیر پھر پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، یوں کرنے لگا، معافیا مانگنے لگا اور چلا گیا. آخر کار وہ پھر آنا جانا رکھا اس نے. بالآخر ایک بار بیچارے کو اٹھا کے یہیں منزل سے اس نے پھینک دیا. تو وہ طالب علم تھے، وہ شہید ہو گئے. جنازہ یہیں فیضان مدینہ پڑھا گیا. پرانے طلبہ کو پتہ ہوگا، یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. سید زادے تھے بیچارے، اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے، غری کے رحمت فرمائے. ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تمہارا ایک عملیات کے معاملات میں پڑھنے کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. جن اتارنے اور یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. بعض اوقات اتارنے جاتے ہیں تو خود وہ عامل پہ چڑھائی کر دیتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، یا کسی بچے کو پکڑ لیتا ہے. تو پھر یہ کہ خود عامل جو ہے نا بابا جی وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. تو جو اس کے ماہرین ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور صدق و اخلاص کے ساتھ کریں، امت کی خیر خواہی کی نیت سے ثواب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام مسرور رضا اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مٹھیاں سے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا انگلیوں کے پوروں پر اوراد و وظائف پڑھنا سنت ہے یا احادیث میں اس کی کوئی فضیلت آئی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اپنے عقد انامل یعنی انگلیوں کے پورے، تو اس میں پڑھنا حدیثوں میں آیا ہے. لفظ سنت کے ساتھ یاد نہیں پڑتا، حدیثوں میں آیا عقد انامل پر پڑھنا. یہ حدیث سے ثابت، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث سے ثابت ہے. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں عقد انامل پر پڑھنے کا. جو مطالعے کے شائقین ہیں ان کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں عموماً. یاد بس حفظہ بھی ساتھ دینا.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاطف اتاری، مرکز الاولیاء، تخصص سال دوم. امیر سنن دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تصور میں مدینے جانے اور وہاں پر گھومنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں. نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. نہ سفر کا چہرے پہ ہے اثر، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. تصور مدینہ یہ کہ جتنی محبت زیادہ ہوگی نا اتنا تصور خود ہی آتا رہے گا. اب جیسے کہ مدینہ شریف کا اور یہ شعر جو پڑھا گیا تو میں نہیں سمجھتا کوئی مدینہ سے باہر ہو اس وقت. تصور میں سبھی کو سبز گنبد اور یہ محسوس ہوا ہوگا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. بس تصور کرتے رہنے کے اپنے فوائد ہیں. تصور کرتا رہے تو خواب میں بھی پھر پہنچتا رہے گا کہ جس چیز کا جاگتے میں تصور ہوتا ہے وہ اکثر خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور جب آتا رہے تو خواب میں بھی زیارت انشاءاللہ ہو سکے گی. بلکہ یہاں تک وہ لکھا ہے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بلی بعض اوقات کسی پرندے کو دیکھ لیتے نا درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کبوتر وغیرہ، تو وہ وہاں بیٹھ کر اس کا تصور کرتی ہے. اتنا تصور جماتی ہے کہ اس کی تصور کی مقناطیسی کشش سے وہ پرندہ اس کی طرف کھینچ کر اس کا نوالا بن جاتا ہے، اس کے پاس گرتا ہے اور پکڑ لیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ سادسہ سے پیارے باپا جان، ایک بیماری ہے رات کو کم نظر آنا. بعض اسلام بھائیوں کو رات کو کم نظر آتا ہے. اس بیماری کا علاج تجویز فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رتوند بولتے ہیں شاید اس کو، غالباً رات کی یہ بیماری ہے. یہ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کو نظر ہی نہیں آتا رات کو. ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا ماتھے پہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا نورو 11 بار ایک سانس میں پڑھ کے 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریے. اور ویسے آیت الکرسی تو پڑھنی ہے نماز کے بعد، وہ تو تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار آیت الکرسی بنیت حمد، کہ اس میں حمد ہے، تو یہ بنیت حمد پڑھے. اور جب حفظ و ہما پر پہنچے تو انگلیاں 10 5 دونوں آنکھوں پہ رکھ کر ولا یعودہ حفظہما 11 بار پڑھے. پھر ہٹا لے وہو العلی العظیم پڑھ کر 10 انگلیوں کو یعنی دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجیے.
ہر نماز کے بعد یہ بھی عمل کر سکتے ہیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ایک بار پڑھ کر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجیے، ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.